یا ہم اپنے رب کریم کو کیوں نہیں دیکھتے کہ جو خود بتا دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا اور ان کا تکبر انتہا کو پہنچ گیا، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی اور وہ سرکشی میں حد سے گزر گئے۔ یہ معجزات کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی فرشتوں کے اپنے اوپر اترنے اور اللہ پاک کو دیکھنے کا سوال کر رہے ہیں۔ بالکل بند کر دو۔ اس کے بعد قیامت کے ہولناکیوں اور کافروں کے برے انجام کا ذکر ہے۔ بری صحبت اور برے لوگوں کی دوستی کا برا انجام بتایا گیا کہ قیامت کے دن کافر کہے گا ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ بے شک اس نے اللہ کی طرف سے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس نصیحت یعنی قرآن اور ایمان سے بہکا دیا، اور شیطان کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اور جب انسان پر بلا و عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت اس سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک رکوع میں مختلف انبیاء کرام کے واقعات مختصراً بیان ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کفار کی مخالفت سے، ان کی سازشوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، غم نہ کریں۔ جس نے آپ کی مخالفت کی اور آپ سے دشمنی مول لی تو اسے بھی ہلاک و برباد کر دیا جائے گا، جیسے آپ سے پہلی امتوں میں سے انبیاء کرام کے مخالفین کو ہلاک کر دیا گیا۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے توحید و رسالت کا انکار کرنے والوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، وہ ہلاک ہو گئے۔ قوم عاد، قوم ثمود اور بہت سی اقوام کی ہلاکت کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 41 میں بتایا گیا کہ مشرکین مکہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ گستاخان رسول کو خبردار کر دیا گیا کہ جب یہ شرک اور گستاخیوں کی سزا پائیں گے تو جان لیں گے کہ کون حق پر تھا، کون گمراہی میں۔ پھر ان کو کائناتی شواہد پر توجہ دلائی گئی کہ اللہ پاک کی صنعت و قدرت کیسی عجیب ہے۔ اس نے سائے کو صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کیسا دراز کیا کہ اس وقت ساری روئے زمین میں سایہ ہی سایہ ہوتا ہے، نہ دھوپ ہے نہ اندھیرا ہے۔ اور اگر اللہ پاک چاہتا تو سائے کو ایک ہی حالت پر ٹھہرا ہوا بنا دیتا کہ سورج طلوع ہونے سے بھی سایہ زائل نہ ہوتا۔ پھر ہم نے سورج کو سائے پر دلیل بنایا، کیونکہ اگر سورج نہ ہو تو سائے کا پتہ ہی نہ چلے۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ سے اپنی طرف سمیٹ لیا اسے کہ طلوع کے بعد سورج جتنا اونچا ہوتا گیا اتنا ہی سایہ سمٹتا گیا۔ مزید فرمایا کہ اللہ پاک وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے اپنی تاریکی سے سب کچھ ڈھانپ دینے والا پردہ، اور نیند کو تمہارے بدنوں کے لیے راحت اور کام کاج چھوڑ دینے کا وقت بنایا، اور دن کو نیند سے اٹھنے کے لیے بنایا تاکہ تم دن میں روزی تلاش کرو، اپنے کام کاج میں مشغول رہو۔ معبود صرف وہی ہے جس نے بارش ہونے سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو بارش آنے کی خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، اور ہم نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا جو کہ حدث و نجاست سے پاک کرنے والا ہے، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے خشکی سے بے جان ہو جانے والی سرزمین کو سرسبز و شاداب کر کے زندہ کر دیں، اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں اور بہت سے لوگوں کو پلائیں۔ اللہ پاک وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ان میں سے ایک کا پانی میٹھا ہے نہایت شیریں ہے، دوسرے کا پانی کھارا ہے نہایت تلخ ہے، اور دونوں کے بیچ میں اللہ نے اپنی قدرت سے نہ نظر آنے والا پردہ بنا دیا، نہ نظر آنے والی آڑ بنا دی۔ اب بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس سمندر کو، گوگل کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا، یوٹیوب پہ نظر آ جائے گا کہ دونوں سمندر مل رہے ہیں، کلر بھی الگ الگ ہے پانی کے، لیکن مل نہیں رہے، مکس نہیں ہو رہا پانی، کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی بظاہر کہ جس نے ان کو الگ رکھا ہوا ہے۔ اب تجربات کئیوں نے کیے کہ اس پانی کو، دونوں پانیوں کو بوتل میں ڈالا، بوتل میں بھی پانی مکس نہیں ہوتے وہ، یعنی اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ وہ کھاری پانی، میٹھا پانی جس کو اللہ نے علیحدہ کر دیا وہ مکس نہیں ہوتے، یہ اللہ پاک کی شان ہے۔ ایک پردہ بنا دیا نہ نظر آنے والا، اور روکی ہوئی آڑ بنا دی تاکہ پانی مکس نہ ہو سکے، یعنی نہ میٹھا کھاری ہو نہ کھاری میٹھا ہو،
نہ کوئی کسی کے ذائقے کو بدل سکے، جیسے کہ دجلہ دریائے شور میں میلوں تک بہتا چلا جاتا ہے اور اس کے ذائقے میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ اللہ پاک وہی ہے جس نے گوشت، ہڈیوں، پٹھوں، رگوں اور خون سے مرکب اچھی صورت پر آدمی کو پانی سے بنایا، یعنی ایک نطفے سے بنایا، پھر اس کے نسلی رشتے، سسرالی رشتے بنا دیے تاکہ اس کی نسل چلے۔ اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے کہ اس نے ایک نطفے سے مختلف اعضاء والے، جدا جدا طبیعتوں والے، طرح طرح کے اخلاق والے، مذکر و مونس، دو قسم کے انسان پیدا کیے۔ تو جو ایسے انسانوں اور ان کے علاوہ اور بے شمار چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ لیکن ہر انسان کی الگ الگ فطرت ہے، کوئی غصے والا ہے، کوئی گرم ہے، کوئی ٹھنڈا ہے، کس کا مزاج کیا ہے، ہر طرح کا آدمی، ہر ایک اپنا اپنا مزاج ہے۔ ایک گھر میں اتنے افراد رہتے ہیں، ان میں بھی ہو سکتا ہے ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، طبیعت نہ ملتی ہو۔ آخری رکوع میں کامل مومنین کے تقریباً 12 اوصاف بیان کیے گئے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کامل مومن ہوتا ہے وہ زمین پر آہستہ چلتا ہے۔ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام۔ وہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ اللہ پاک سے جہنم کا عذاب پھر جانے کی دعائیں کرتے ہیں۔ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اس میں نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ جس جان کو ناحق قتل کرنے اللہ پاک نے حرام فرمایا ہے قتل کرنے کا، اسے قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ وہ یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اس کے بعد سورہ شعراء اسی پارے کے اندر شروع ہوتی ہے، اس میں 11 رکوع 227 آیتیں ہیں۔ شاعر کی جمع شعراء ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 224 سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ شعراء رکھا گیا۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کے واحد و یکتا ہونے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی اور رسول ہونے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اسلام کے دیگر عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن پاک کی عظمت و شان اور ہدایت کے معاملے میں اس کا ہدف بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت دینے کا حکم ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دوبارہ بیان کیا گیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، وہ سلامتی سے سمندر پار کر گئے، فرعون کا لشکر ڈوب گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ آپ نے اللہ کے وجود پر دلائل قائم فرمائے کہ جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا، اس کی موت و حیات، بیماری و صحت، کھانا پینا عطا فرمایا، وہی معبود برحق ہے۔ آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے کہ وہ رسول امین تھے، ایک عرصے تک تبلیغ کی، ان کی قوم نہ مانی اور ہلاک ہو گئی۔ پھر قوم عاد کا ذکر ہے جن کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہ لوگ جسمانی قوت، عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے محلات تعمیر کیے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے نبی کو جھٹلایا تو ان پر ایسا عذاب آیا کہ وہ نشان عبرت بنا دیے گئے۔ آیت نمبر 141 میں قوم سمود اور ان کے نبی صالح علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہو اس کا بیان ہے کہ جب نبی کی نافرمانی کی تو عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ آیت نمبر 160 میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے کا بیان ہے، پھر ان کے عبرتناک انجام کا ذکر ہے۔ پھر شعیب علیہ السلام کی قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی ان کا بیان ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ ہے۔ آیت کفار کے شاعروں کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر بناتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں، اور ان کی قوم کے گمراہ لوگ ان سے ان اشعار کو نقل کرتے تھے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت فرمائی گئی کہ شاعروں کی ان کے اشعار میں پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں کہ ان اشعار کو پڑھتے ہیں، رواج دیتے ہیں، حالانکہ وہ اشعار جھوٹے ہیں اور باطل ہوتے ہیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ شاعروں کا جھوٹے اور باطل اشعار لکھنا، انہیں پڑھنا، دوسروں کو سنانا، انہیں معاشرے میں رائج کرنا، یہ ایک گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو ایسے اشعار لکھتے ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہوتی ہے، دین اسلام اور قرآن کا مذاق اڑانے اور اللہ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کی شان میں گستاخی کے کلمات ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے لطیفے بھی لکھتے ہیں کہ جس میں اللہ کی، فرشتوں کی، نبیوں کی گستاخی، توہین، مذاق پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں سننا، ایسے لطیفے سننا، ایسے مزاحیہ باتیں سننا، وہ بھی منع ہے کہ جس میں اللہ کی شان میں توہین ہو، نبی کی شان میں توہین ہو، فرشتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ یوں ہی بے حیائی، عریانی اور فحاشی کی ترغیب پر مشتمل نیز عورت اور مرد کے نفسانی جذبات کو بھڑکانے والے الفاظ کے ساتھ شاعری کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی نصیحت حاصل کریں جو ان کی بیہودہ شاعری سنتے، پڑھتے، پھر دوسروں کو سناتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نمل بھی اسی پارے میں ہے جس میں 7 رکوع ہیں، 93 آیتیں ہیں۔ نمل کا معنی ہے چیونٹی، چونکہ اس سورت میں 18 آیت میں چیونٹی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 18 میں ایک چیونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وہ امور بیان کیے گئے ہیں کہ جن کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص اللہ پاک پر ایمان لے آئے، اسے اپنا رب اور اپنا واحد معبود مان لے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حشر و نشر کی تصدیق کرے، قرآن پاک کو اللہ کا کلام مانے۔ ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی، آخرت کا انکار کرنے والوں کو آخرت میں سب سے بڑے نقصان اور برے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ پھر 5 واقعات بیان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ، سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ، صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو قضاء اور سیاست کا علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا، اور سلیمان علیہ السلام کو چوپایوں اور پرندوں کی بولی کا علم دیا۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے ہمیں نبوت اور ملک عطا فرما کر جنوں، انس اور شیاطین کو ہمارے لیے مسخر کر کے اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ طائف یا یمن میں اس وادی پر سے گزرے جہاں چیونٹیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ ایکو کم کرنے پر بند کرنے پر جب چیونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ کہیں سلیمان علیہ السلام کے لشکر بے خبری میں اپنے پاؤں کے نیچے تمہیں کچل نہ دے۔ تو یہ چیونٹیوں کی بات سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ ملکہ نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی آپ کی شان نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کے لشکر سے چیونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری ہی میں کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کریں۔ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات 3 میل کے فاصلے سے سن لی۔ اب چیونٹی ہمارے قریب بھی کچھ بولے تو ہمیں آواز نہیں آتی، ہم کان کے قریب بھی کر لیں تو چیونٹی کیا بات کر رہی ہے ہمیں سنائی نہیں دے گا۔ 3 میل کے فاصلے سے آپ نے چیونٹی کی آواز بھی سن لی اور بات بھی سن لی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اور ہوا ہر شخص کا کلام آپ کی مبارک سماعت تک پہنچاتی تھی، چونکہ ہوا آپ کے اندر تھی، آپ کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، تو ہوا آپ تک پہنچاتی تھی۔ ہوا ہی آپ کو تخت کو اٹھا کے دوسرے ملکوں میں جہاں بھی ٹریول کرنا ہوتا تھا آپ کو لے جاتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ سفر ہوا پر نہ تھا بلکہ پیدل اور سواریوں پر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ چیونٹی کی بات سنی تو آپ اس کے چیونٹیوں کی حفاظت اور ان کی ضروریات کی تدبیر اور چیونٹیوں کو نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے مسکرا دیے کہ ملکہ کس طرح اپنے چیونٹیوں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، تو آپ مسکرائے۔
سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی نعمتیں ملنے پر اس کی حمد کرتے ہوئے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے نبوت، ملک اور علم عطا فرما کر مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں بقیہ زندگی میں بھی وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں کے زمرے میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہے۔ خاص قرب کے لائق بندوں سے مراد ہے انبیاء اور مرسلین اور اولیاء کرام۔ اس کے بعد والی آیت میں اسی سفر کے دوران پیش آنے والا ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک جگہ پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، ہدہد نظر نہیں آ رہا پرندوں میں، کیونکہ پرندوں کی جب حاضری لی گئی تو ہدہد غیر حاضر تھا۔ میں غیر حاضری کی وجہ سے اسے سخت سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا۔ سخت سزا سے مراد اس کے پر اکھاڑ کر یا اسے اس کے پیاروں سے جدا کر کے یا اس کو اس کے ساتھیوں کا خادم بنا کر یا اس کو غیر جانوروں کے ساتھ قید کرنے کی صورت میں سزا دینا ہے۔ البتہ سلیمان علیہ السلام نے مزید یہ فرمایا کہ ہدہد کو سزا دی جائے گی، مگر یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول دلیل ہمارے پاس لائے جس سے اس کی معذوری ظاہر ہو۔ یاد رہے کہ ہدہد کو مصلحت کے مطابق سزا دینا سلیمان علیہ السلام کے لیے حلال تھا، اور جب پرندے آپ کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے تو تعدیب و سیاست اس تسخیر کا تقاضا ہے کہ اس کے بغیر تسخیر مکمل نہیں ہوتی۔ ہدہد زیادہ دیر تک غیر حاضر نہ رہا بلکہ جلدی ہی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا، بڑے ادب سے، انتہائی ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ معافی طلب کر کے عرض کرنے لگا کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی۔ میں یمن کے ایک علاقے سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جس کا نام بلقیس ہے، بہت بڑا اس کا تخت ہے، وہ بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر اس چیز میں سے وفر حصہ ملا ہے جو بادشاہوں کے لیے شایان ہوتا ہے۔ بہت بڑا تخت ہے اس کا، جس کی لمبائی 80 گز ہے، چوڑائی 40 گز ہے، اونچائی 30 گز ہے، اور وہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ اتنا قیمتی تخت اور اتنا بڑا۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، اس لیے وہ سیدھا راستہ یعنی حق اور دین اسلام کا راستہ نہیں پاتے، تاکہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہ کرے جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں یعنی بارش اور نباتات کو نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ اللہ پاک وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ خیال ہے کہ ہدہد کی گفتگو کے آخری حصے کا تعلق ان علوم سے ہے جو اس نے سلیمان علیہ السلام سے حاصل کیے تھے، اور یہاں ہدہد نے اپنے دین کی مضبوطی ظاہر کرنے کے لیے یہ کلام کیا تھا۔ ایک پرندہ ہے اور اس پرندے کو اتنی شرعی علوم موجود، کیونکہ وہ سلیمان علیہ السلام سے سیکھتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، جو باتیں جو خبریں تو نے ہمیں دی ہیں اب یہ سچ ہے یا نہیں یہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ اس مکتوب پر آپ نے اپنی مہر لگائی اور ہدہد سے فرمایا کہ میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد وہ خط لے کر گیا، ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت بلقیس کے گرد اس کے عمراء، اس کے وزراء کا مجمع تھا۔ ہدہد نے وہ خط اس کی گود میں پھینک دیا۔ ملکہ بلقیس اس خط کو دیکھ کر خوف سے لرز گئی اور پھر اس پر مہر دیکھ کر کہنے لگی کہ اے سردارو، مجھے ایک معزز خط موصول ہوا ہے۔ بلقیس نے اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ اس نے جانا کہ مکتوب بھیجنے والا جلیل القدر بادشاہ ہے، یا اس لیے عزت والا کہا کہ اس مکتوب کی ابتدا اللہ کے نام پاک سے تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ مکتوب کس کی طرف سے آیا ہے، چنانچہ اس نے کہا کہ بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
میرے حکم کی تعمیل کرو اور تکبر نہ کرو جیسا کہ بعض بادشاہ کیا کرتے ہیں، اور میرے پاس فرما بردارانہ شان سے حاضر ہو جاؤ۔ مکتوب کا مضمون سنا کر بلقیس اپنی مملکت کے وزراء کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ سرداروں، مجھے مشورہ دو، اس معاملے میں کیا کروں؟ میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ سرداروں نے کہا کہ ہم قوت والے ہیں اور ہم بڑی سخت جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر تیری رائے جنگ کی ہو تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم بہادر ہیں، شجاع ہیں، قوت اور توانائی والے ہیں، کثیر فوج رکھتے ہیں اور جنگ آزما ہے۔ سرداروں نے مزید کہا کہ سلو یا لڑائی کا اختیار تو تمہارے ہی پاس ہے، لیکن جو تم کہو گے ہم حاضر ہیں۔ جو ملکہ کی طرف سے حکم ہوگا ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، ہم اسی کے منتظر ہیں، تیرے حکم کے منتظر ہیں۔ اس جواب میں انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ ان کی رائے جنگ کی ہے، یا اس جواب سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جنگی لوگ ہیں، رائے اور مشورہ دینا ہمارا کام نہیں، تم خود صاحب عقل ہو، صاحب تدبیر ہو، ہم باہر تیری اطاعت کریں گے۔ سرداروں کے سامنے جنگ کے نتائج رکھنے کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ہمارے قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ اور کسی بات سے راضی نہ ہوں گے کہ ہم ان کے دین کی پیروی کریں۔ چنانچہ ملکہ نے اپنے قاصد کو ایک خط دے کر روانہ کیا اور اس کے ساتھ 500 غلام، 500 باندیاں، بہترین لباس، زیوروں کے ساتھ آراستہ کر کے، سونے سے نقش و نگار کی ہوئی زینوں پر سوار کر کے بھیجے۔ ان کے علاوہ 500 سونے کی اینٹیں، جواہرات لگے ہوئے تاج، مشک و عنبر وغیرہ بھی روانہ کیے۔ وہ تو دیکھ کر چل دیا، یہ سارا معاملہ بدو نے دیکھا بھی یہ ہو کیا رہا ہے، آپس میں کیا مشورہ چل رہا ہے، ساری باتیں دیکھتا بھی رہا، سنتا بھی رہا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس تمام حالات کی خبر پہنچا دی۔ آپ نے حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 9 فرسنگ یعنی 27 میل کے میدان میں بچھا دی جائے، اور اس کے ارد گرد سونے چاندی سے بلند دیوار بنا دی جائے۔ خشکی طریقے خوبصورت جانور اور جنات کے بچے میدان کے دائیں بائیں حاضر کیے جائیں۔ جب بلقیس کا قاصد تحائف لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے اس سے فرمایا، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو؟ اللہ پاک نے جو کچھ مجھے علم، نبوت اور بادشاہت کی صورت میں عطا فرما رکھا ہے وہ اس دنیاوی مال و اسباب سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، یعنی تم فخر کرنے والے لوگ ہو، مال دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے پر بڑائی جتاتے ہو اور ایک دوسرے کے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت ہے، اللہ پاک نے مجھے اتنا کثیر عطا فرمایا ہے کہ اتنا اوروں کو نہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دین اور نبوت سے بھی مشرف کیا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے وفد کے امیر منذر بن عمرو سے فرمایا کہ یہ ہدیے لے کر ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ، اگر وہ میرے پاس مسلمان ہو کر حاضر نہ ہوئے تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ہم ضرور ان کو شہر سبا سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ جب قاصد ہدیے لے کر بلقیس کے پاس واپس گئے اور تمام واقعات سنائے تو اس نے کہا کہ بے شک وہ نبی ہے اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر بلقیس نے اپنا تخت اپنے ساتھ محلوں میں سے سب سے پیچھے محل میں محفوظ کر کے سب دروازوں پر تالے لگوا دیے اور ان پر پہرے دار بھی مقرر کر دیے۔ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا انتظام کرنے لگی تاکہ دیکھے کہ آپ اسے کیا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب بلقیس اتنا قریب پہنچ گئی کہ سلیمان علیہ السلام سے صرف 3 میل کا فاصلہ رہ گیا، 1 فرسنگ یعنی 3 میل کا فاصلہ رہ گیا، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے کہ جو بلقیس کا تخت میرے پاس حاضر کر دے؟ اس کے آنے سے پہلے تخت منگوانے سے آپ کا مقصود یہ تھا کہ اس کا تخت حاضر کر کے اسے اللہ کی قدرت اور اپنی نبوت پر دلالت کرنے والا معجزہ دکھا دیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس تخت کی وضع بدل دیں اور اس سے اس کی عقل کا امتحان فرمائیں کہ وہ اپنے ہی تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر ایک بڑا طاقتور خبیث جن بولا، میں وہ تخت آپ کی خدمت میں
حاضر کروں گا آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے جہاں آپ فیصلہ کرنے کے لیے تشریف فرما ہے، اور میں بے شک اس تخت کو اٹھانے پر قوت رکھتا ہوں اور اس میں لگے ہوئے جواہرات وغیرہ پر امانت دار ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ یہ اس میں اعظم جانتے تھے، اللہ پاک کا اس میں اعظم جانتے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں اس تخت کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، تو سلیمان علیہ السلام نے اسے فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم سب سے زیادہ جلدی اس تخت کو لانے والے ہوگے۔ حضرت آصف بن برقیہ نے جب اس میں اعظم کے ذریعے دعا مانگی تو اسی وقت تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گئے۔ ایک سیکنڈ کے اندر وہ تخت، اتنا بڑا تخت، وہ بھی اتنے تاروں کے اندر، اتنے سیکیورٹی گارڈ کی سیکیورٹی میں، وہ تخت ایک سیکنڈ میں سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا ہوا تخت دیکھا تو فرمایا کہ فلک جھپکنے سے پہلے تک کا میرے پاس آ جانا مجھ پر میرے رب کے فضل کی وجہ سے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کے انعامات پر شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، کیونکہ اس شکر کا نفع خود اس شکر گزار کو ہی ملے گا۔ جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب شکر سے بے پرواہ ہے، ناشکری کرنے والے پر بھی احسان کر کے کرم فرمانے والا ہے۔ تخت آ جانے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کی شکل و صورت کو تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت تخت کے سامنے موجود تھا، سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت موجود تھا۔ ملکہ سے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا گویا کہ یہ وہی ہے۔ اس جواب سے بلقیس کی عقل کا کمال معلوم ہو گیا، اس نے جواب دیا کہ یہ وہی ہے۔ پھر ملکہ سے کہا گیا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے، تمہیں دروازے بند کرنے، انہیں تالے لگانے، پہرے دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ پھر ملکہ بلقیس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے کہا ہم اللہ کی قدرت اور آپ کی نبوت صحیح ہونے کی خبر اس واقعے سے پہلے ہدہد کے واقعے سے اور وفد کے امیر سے ہمیں مل چکی ہے، اور ہم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کی۔ تو یہاں شکر کا بھی ذکر ہے کہ تخت جب ایک لمحے کے اندر پہنچ گیا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جو نعمت ملے ہم اس کا شکر ادا کریں تو نعمت محفوظ ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ نعمت کو شکر کے پنجرے میں قید کر لو، نعمت اگر ہم چاہتے ضائع نہ ہو، یہ نعمت ہمارے لیے زحمت نہ بن جائے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، وہ نعمت انشاءاللہ اس میں لئن شکرتم لازیدنکم، اس نعمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر شکر نہیں کریں گے تو پھر وہ نعمت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں جو نعمت اللہ پاک نے دی ہے اس پہ ہم شکر کریں۔ کیونکہ شکوے شکایت، ہر بندہ شکوے شکایت بہت زیادہ کرتا ہے، جو چیز نہیں ہے نا بس اسی کو لے کے ٹینشن اور ڈپریشن، اینگزائٹی اور نہ جانے ہر وقت ہی پریشان رہتا ہے۔ اور جو بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، جسم کو دیکھ لیں، باقی روزانہ کی نعمتیں دیکھ لیں، ہر لمحے نعمتوں میں ہم جگڑے ہو۔ رات کو سوتے ہیں بستر مل جانا بھی، گھر مل جانا بھی تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں سونے کے لیے جگہ مل گئی، بستر مل گیا، تکیہ مل گیا، چادر مل گئی، گرمی میں گرمیوں کا سامان، سردیوں میں سردیوں کا سامان، کپڑے اللہ پاک نے دیے ہوئے ہیں موسم کے مطابق، اتنی نعمتیں، کھانا مل جاتا ہے، کھانا کھاتے ہضم ہو جاتا ہے، پانی مل جاتا ہے، تو اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ شکر ادا توجہ نہیں ہوتی اس طرف۔ ہاں جو چیز نہیں ہے بس اسی کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ 19 پارے ہماری